دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سے انبیاء کے جد امجد ہیں اور وہ 3 مذہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 25 انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن اور بائبل میں بھی کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان 5 انبیاء نوح، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں جن کے پاس کتابیں اور آسمانی مذہبی قوانین ہیں۔ انہیں علم الانبیاء کہا جاتا ہے۔ دوستو، مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ان تینوں خطوں کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مسلمان حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، عیسائی ابراہیم کہتے ہیں اور یہودی ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر 150 سال سے زیادہ عمر پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض اسلامی علماء کہتے ہیں کہ ان کی عمر 169 سال تھی، بعض کہتے ہیں کہ 175 سال اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 195 سال زندہ رہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی بار آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے فرض کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور ہمیشہ احترام کا رویہ دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابن شالح، ابن سام، ابن نوح کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گلڈیا کے قدیم شہر اڑ میں پیدا ہوئے جسے کہا جاتا ہے بابل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک مشہور مجسمہ ساز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچپن میں اپنے والد کو پتھر یا لکڑی سے ان بتوں کو تراشتے ہوئے دیکھتے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، تبھی اللہ نے آپ کو ہدایت عطا کر دی تھی۔ بچپن میں ایک دن ان کے والد نے کچھ مجسمے بنائے۔ مجسمے بہت عجیب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ تو آپ کے والد نے جواب دیا کہ یہ دیوتاؤں کے مجسمے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے اور یقین نہ کیا کیونکہ آپ بچپن میں ان مجسموں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پیٹھ پر اسی طرح کھیلتے تھے جس طرح لوگ گدھوں اور کھچروں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں۔ ایک دن جب آپ ان مورتیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ کے والد نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ سے ناراض ہو گئے اور آپ کو حکم دیا کہ وہ آپ مجسمے کے ساتھ دوبارہ نہ کھیلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، یہ مجسمہ کیا ہے؟ اس کے کان بڑے ہیں، ہمارے کان بھی بڑے ہیں۔ اس کے والد نے جواب دیا، یہ مردوخ ہے، دیوتاؤں کا دیوتا، اور اس مجسمے کے 2 بڑے کان ہیں جو ذہانت کی علامت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 7 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مجسمے کھانے پینے یا بولنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی انہیں الٹ دے تو وہ اٹھنے اور کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں۔ ایک بہت بڑا مندر بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مندر کے وسط میں سب سے بڑی مورتیاں رکھی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اپنے والد کے ساتھ بیت المقدس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگ عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے مجسموں کے سامنے احترام کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ وہ روتے رہے اور مختلف چیزوں کے لیے بھیک مانگتے رہے۔ آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ بڑے ہو جائیں تو وہ پادری بنے۔ وہ آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے ان مجسموں سے ہمیشہ نفرت کی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ستاروں اور چاند کو دیکھ رہے تھے اور ان ستاروں اور چاند کے بارے میں سوچ رہے تھے جن کی دوسرے لوگ پوجا کرتے تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ وہ دن یا رات میں صرف کچھ دیر کے لیے ہی ظاہر ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے، چنانچہ آپ نے خدا کی تلاش جاری رکھی۔
آپ سوچنے لگے کہ چاند، ستاروں اور آسمان سے آگے کیا ہے۔ پھر آپ اپنے گھر واپس آ گئے اور اپنے والد اور دیگر لوگوں سے پوچھا جو آسمانی جسموں کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بیان کیے ہیں، اور اللہ مانتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آخر کار ایک دن اللہ نے ابراہیم کو بتا دیا کہ اللہ موجود ہے اور وہ کائنات کا خدا ہے، اور وہ واحد ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنے والد سمیت اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا، اور یہ کہ اللہ واحد خدا ہے جس کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے والد اور دوسرے لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے سزا دینے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک منصوبہ بنایا۔ آپ نے بیت المقدس کے تمام بتوں کو اس وقت تباہ کر دیا جب تمام لوگ ایک تہوار پر تھے، لیکن آپ نے سب سے بڑے مجسمے کو تباہ نہیں کیا۔ آپ نے مندر چھوڑنے سے پہلے اس سب سے بڑے مجسمے پر اپنی کھلاڑی چھوڑ دی۔ ایک دن لوگ مندر پر آئے اور دیکھا کہ مورتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذمہ دار ہونے کا شبہ دیا۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ یہ سب سے بڑا خدا تھا جس نے کلہاڑی کو پکڑ کر یہ کام کیا۔ اس کے باوجود لوگوں کو معلوم ہوا کہ بت بولنے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ جو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بتوں کے علاوہ کسی اور کی پوجا کریں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے بڑی فائل بنائی جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ انہوں نے آپ کو زندہ جلانے کے ارادے سے آگ لگائی۔ آپ کو زندہ جلانے کا فیصلہ بابل کے بادشاہ نے کیا، جسے نمرود کہا جاتا ہے۔ زمین میں ایک گہرا گڑھا کھودا گیا اور اسے لکڑی سے بھر دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی آگ تھی اور اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا گیا۔ وہ آگ کو آگ میں پھینکنے کے لیے دیو قیامت گلیل لائے۔ آگ تیار تھی، لوگ آگ کے قریب نہیں ٹھہر سکتے تھے کیونکہ شدید گرمی تھی اور اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ پھر سردار کاہن نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ آپ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے بھیک مانگنے کے بجائے آپ نے اللہ سے برکت مانگنے کا انتخاب کیا۔ گلیل کو گولی مار دی گئی، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ آگ نے حکم کی تعمیل کی اور شعلے اب بھی موجود تھے، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ آپ ایک ٹھنڈک باغ میں محسوس کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کی زنجیر کو جلایا۔ وہ بغیر کسی نقصان کے آگ سے نکل آئے، لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزے کا انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص ہیں جس کے بارے میں قرآن ہمارے نبی کو ایک نمونہ کے طور پر دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود جو خود کو خدا کا دعویٰ کرتا تھا، مجاہد اور دیگر علماء نے کہا کہ نمرود دنیا کا بادشاہ اور دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ جب نمرود کو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے
تو وہ غصے میں آ گیا اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جان دیتا ہے اور لیتا ہے۔ پھر نمرود نے کہا کہ وہ لوگوں کو مار بھی سکتا ہے اور جان بچانے کے لیے سزائے موت کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ نے سورج کو مشرق سے طلوع کیا اور نمرود سے پوچھا کہ کیا وہ مغرب سے طلوع کر سکتا ہے؟ پھر نمرود کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے اور کیا کرے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نمرود کے پاس بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، لیکن نمرود نے انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے دوسری اور تیسری بار حکم دیا لیکن اس نے بار بار انکار کیا۔ پھر فرشتے نے کہا جمع کرو اور میں اپنا جمع کروں گا۔ نمرود نے طلوع آفتاب کے وقت اپنی فوج کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کی فوج کی طرف مچھروں کی ایک بڑی تعداد بھیج دی۔ وہ سورج کو بھی نہ دیکھ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کو ایک ڈانٹ دے دیا۔ مچھروں نے ان کا گوشت اور خون کھایا اور انہیں بوسیدہ ہڈیوں کی طرح چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ نمرود کے ناک میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مچھر کے ذریعے عذاب دیا اور نمرود کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ اسے اپنے درد کو دور کرنے کے لیے اپنے سر کو مسلسل کسی چیز سے مارنا پڑا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ دوستو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔